अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीम वर्क क्या होती है एंड हाउ टू मैनेज टीम्स एंड हाउ टू डील विद टीम कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल किसी वार्ड में या किसी ओटी में काम कर रहे हैं तो एज ए टीम काम करते हैं। एक बंदे का काम नहीं है कि वो होली सोली सारों को या हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करे। ये सारे बंदों की कंबाइन एफर्ट होती है जिसका एंड रिजल्ट हमारे मरीजों को मिलता है। अच्छा, तो ये यानी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, ओटी का काम है, फॉर एग्जाम्पल एक सर्जरी हो रही है तो इट इज़ नॉट ओनली द सर्जन कि वो उस मरीज को फ़ायदा दे रहा है। ओटी टेक्नीशियन स्टाफ, एनेस्थीसिया टीम, इवन स्वीपर ऑफ दिस ओटी इज इक्वली providing the care to the patient as the surgeon is doing. सबसे पहला जो काम है कि एक टीम का क्या काम होता है कि उसकी एक क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए कि उसके मकासद क्या हैं या वो करना क्या चाहते हैं, गोल्स क्या हैं उसके। जब गोल्स ही अनक्लियर होंगे तो यू कांट यूनिफाई द ग्रुप। फॉर एग्जांपल एक उसमें आप फॉर एग्जांपल एक ले लें मिसाल कि अगर एक जगह पे फॉर एग्जांपल एक मंजिल पे पहुंचना है तो सारे उस कंबाइन करके उस ग्रुप को उस मंजिल पे ले जाना। अगर मंजिल ही नहीं है तो आपने सारी चीज़ें स्कैटर्ड हो जाएंगी। तो डायरेक्शन या एक गोल सेट कर लेने से आप फिर लोगों को यूनिफॉर्म कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारा मकसद ये है और हम इस लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में हम सबका यही मकसद ये होता है कि एक मरीज को फ़ायदा देना है। अब ऑपरेशन के थ्रू फ़ायदा देना है या फिर ये है कि उसको दवाइयों के थ्रू फ़ायदा देना है, तो वो सारी टीम उसको एक मकसद हमारा फिक्स होता है और ये हमारे जहन में ऑलरेडी होता है। When you have goals, everyone will know that why the team exists. हमें टीम बनाई क्यों है। You should also do everything in your power to make those goals as clear and understandable as possible. और वो क्लियर भी हों, पता है कि हमने इस जगह पे जाना है। ये नहीं है कि हमने इस जगह पे कैसे जाना है या वो जगह ही हमारे लिए सेट नहीं है ऑलरेडी। तो वो एक क्लियर डायरेक्शन हो हमारे पास कि हमें इन तरीकों को अपना के और इस मकसद ये हम मकसद हमने तय करना है। मेकिंग डिसीजन अबाउट टीम गोल्स, डिजायर्ड आउटकम्स फर्स्ट। ठीक है, तो हमने अगर फॉर एग्जांपल कोई हमने आउटकम लिया, आउटकम हमारा ये है कि मरीज हमारे हाथों से ठीक होके जाए, तो वो हमारा एक आउटकम है। उसको इस आउटकम को हम अचीव करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा डायरेक्शन हमें देखना है। फिर ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, यानी टीम के साथ अगर आप जो मेंबर्स हैं उनके साथ एक ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें, उनको क्लियर कट बताएं कि बैक बाइटिंग ना हो रही हो। ठीक है, तो आपने उनको बताना है कि मेरा ये मकसद है और इसके लिए मैंने टीम बनाई है, तो हमने ये चीज़ें अचीव करनी है। उनसे झूठ ना बोला जाए, उनसे बैकग्राउंड से भी काम न लिया जाए। तो कम्युनिकेशन इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग बिटवीन टीम मेंबर्स। ठीक है, तो आपने उनसे बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल लीडर और जो आम वर्कर है उसमें इतना गैप ना हो कि दोनों में फासले हों कि टीम जो एक वर्कर है वो टीम लीडर को अपनी बात ना पहुंचा सके या फिर एक टीम लीडर नीचे वर्कर तक अपनी बात डायरेक्ट ना पहुंचा सके। उनमें एक आपस में सेंस ऑफ अटैचमेंट होनी चाहिए कि हम एक ही टीम है और हमने सबको साथ लेके चलना है। ऑन द अदर हैंड, फेलियर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद इन टीम, और उसको बातों से क्लियर होना चाहिए, मतलब वो बात करे तो क्लियर, उसकी वो खुद कंफ्यूज अगर होगा लीडर तो वो अपनी टीम के साथ भी कंफ्यूजन का ही शिकार रहेगा और उसकी टीम के मेंबर भी नीचे कंफ्यूज होंगे। तो उसको क्लियर कट बात करने का तरीका आना चाहिए कि हम ये करेंगे, इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं है और ये वो SOPs हैं जिसको हम फॉलो करके आगे चलेंगे। The way your team communicates in terms of frequency, freedom is a determining factor of team effectiveness. अगर अगर टीम आपको आउटपुट दे रही है, अगर आपको व्यूज दे रही है, इट मीन्स कि आपकी टीम आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और टीम आपकी इंटरेस्टेड है उसमें उस काम में। अगर वो बिल्कुल ही कम्युनिकेट नहीं कर रही है आपसे, ठीक है, या फिर ये है कि आप उन्हें बोलने ही नहीं दे रहे, फॉर एग्जांपल उनको एक पाबंदी है कि वो ओपिनियन नहीं शेयर कर सकते, तो वो फिर ये है कि वो टीम सही नहीं चल सकती। द मोर ऑफन एंड मोर फ्रीली यू टॉक टू योर फेलो टीम मेंबर्स, द मोर यू विल प्रमोट एंड encourage शेयरिंग इंसाइट एंड आइडियाज। तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन होती है कि आपने दोनों उसमें क्या कहते हैं मेंबर दोनों पार्ट्स में इन्वॉल्व होना होता है और उसका हम जो इफेक्टिवनेस है वो ऐसे देख सकते हैं
کہ اگر وہ ممبرس بھی آپ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, نئے نئے آئیڈیاز دے رہے ہیں, تو مینس دے آر انٹرسٹیڈ اینڈ دے آر ولنگ ٹو ڈو ورک. سپورٹ فار رسک ٹیکنگ اینڈ چینج. جس طرح چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں, چینج ہو رہی ہیں, تو آپ نے نئے آئیڈیاز کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. اب نئے آئیڈیاز میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رسک ہوتا ہے اس میں کہ وہ آئیڈیا آپ امپلیمنٹ کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے, تو جب نئی چیز ہوتی ہے تو اس میں رسک بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے لیڈر میں اور ٹیم ممبرز میں ایک ولنگنیس ہونی چاہیے وہ رسک لینے کی. اگر خدا نہ خواستہ میں اس میں یہ لاس ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں گے, یا یہ ہم اس کو برداشت بھی کر سکتے ہیں یا نہیں, یا اگر ہم کوئی ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں تو اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں. رسک ٹیکنگ اینڈ ایکسپیریمنٹیشن ان پرسوٹ آف چینج اینڈ امپروومنٹ آر سم آف the staples of the effective team. You should openly support it. You will not always be right, but even mistakes is an opportunity to learn. آپ غلطیوں سے سیکھتے کیسے ہیں, کہ آپ اگر یہ نیا کام کر رہے ہیں اور آپ کو غلطی ہوگی تو آپ سیکھیں گے کیسے, اور ایک نئی جب اگلی دفعہ وہی کام دوبارہ کریں گے تو اس سے آپ کیا پچھلی غلطیوں سے آپ کیا سیکھ چکے ہیں کہ اگلی دفعہ وہ غلطیاں نہیں ہوں. پھر ہر ممبر کو اپنا اپنا ایک رول دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ABCD 4 بندے ہیں, تو آپ A کو علیحدہ, B کو علیحدہ, C کو علیحدہ اور D کو علیحدہ ایک رول دینا کہ A کا یہ کام ہے, B کا یہ کام ہے, C کا, ورنہ وہ سارے ممبر آپس میں انٹرمنگل آپس میں ہو جائیں گے کاموں کے, اور کوئی بھی افیکٹو کام نہیں کر سکے گا. ایون دو دا رولز مائٹ شفٹ ود ان یور ٹیم, یا اگر فار ایگزامپل کچھ مہینے A نے ایک کام کیا ہے تو B نے دوسرا کام, تو آپس میں شفل کر دیں کچھ مہینوں کے بعد. لیکن یہ ایک مومنٹ پہ آپ کے ٹیم کا ممبر کے پاس ایک ہی کام ہونا چاہیے. اس اسینشیل ٹو انڈرسٹینڈ دا اسکل. ہاں, اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے اس بندے کو کام جو دیا ہے وہ اچھا کر بھی سکتا ہو. فار ایگزامپل آپ کسی ایسے بندے کو وہ آپریشن دے دیں جو آپریشن نہ کر سکتا ہو, یا آپ ایسے بندے کو باہر سے سودا لینے بھیج دیں جو باہر سے نہ لا سکتا ہو, تو وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا. تو آپ نے پہلے اپنی ٹیم کے ممبرس کو اسیس کرنا ہے کہ کون سا بندہ کون سا کام اچھا کر سکتا ہے, اور اس کو وہ رول دے دیں, اور ہولی سولی پھر اس کو وہ رول دیں. پھر اس میں یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیسے کرتا ہے کیسے نہیں کرتا, بکاز آپ ایک بار پہلے اسیس کر چکے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں, تو اس کو وہ کام دیں, اور پھر اسے اپنے طریقے پہ چھوڑ دیں کہ وہ کس طرح وہ کام کرتا ہے. A bunch of individuals doing their own thing on their own is not a team. Effective teams are collaborative and supportive entities. ہاں, اگر اس کو کسی دوسرے ممبر کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو دوسرا ممبر بھی اس کی ہیلپ کرے. میوچل اکاؤنٹیبلٹی, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک ٹیم نے گول سیٹ کیا ہے کہ ہمیں 6 مہینے کے اندر یہ چیز پوری کرنی ہے, لیکن وہ 6 مہینے کے اندر نہیں ہوتی پوری, تو ہر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے کہ کس پوائنٹ پہ ہمیں کس بندے نے اپنا کام پورا نہیں کیا, یا کس پوائنٹ پہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اس سے اپنی ٹیم کے اسسمنٹ میں بھی ہیلپ ملتی ہے. Effective teams can notice the problems when they arise and start problem solving before escalating. وہ اسٹارٹ میں ہی اس پرابلم کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہوئی تو ہم آگے منزل پہ نہیں پہنچ سکتے, تو آپ نے اسی کو اسٹارٹ میں ہی آئسولیٹ کرنا ہے اس پرابلم کو, اور اس میں مزید مین پاور لگانی ہے یا شفٹ چینج کر دینی ہے, تو لیکن وہ آپ نے اسٹارٹ میں ہی پکڑنا ہے. It is crucial to define and accept responsibility both an individual and as a team. This way problem solving is not turned into a blame game. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, جس کا جو کام ہے بندہ اسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے, کہ آپ کا کام یہ تھا, یہ کام پیچھے ہو گیا ہے یا یہ کام پورا نہیں ہوا, تو آپ اس کا جواب دیں. یہاں ایک خیال رکھنا ہے کہ یہاں کسی کو پرسنل ہیٹنگ پہ نہیں آنا کہ فار ایگزامپل ایک ٹارگیٹ کر کے ایک بندے کو بلیم کیا جائے. سارا کچھ پروفیشنلی ہونا چاہیے, اور اس میں اورینٹیشن ہر بندے کی اسی کی ٹاسک کے مطابق ہونی چاہیے. اوپن کمیونیکیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ لیڈر اور آپس میں ٹیم ورکر کے بیچ میں اوپن کمیونیکیشن ہونا چاہیے, تاکہ سب کو پتہ ہو کہ جو کام ہو رہا ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے, اور کوئی پیچھے سے یعنی کوئی بلیک میل نہیں ہو رہا. تو یہ سارا کچھ اس میں آ رہا ہے. کامن گول ہونا چاہیے ایک ٹیم کا, ٹھیک ہے. شیئرڈ گولز آر فیول دیٹ pushes each team member productivity. فار ایگزامپل سارے 10 بندے کی ٹیم ہے, تو 10 کو 10 کی منزل ایک ہونی چاہیے, نہ کہ ان 10 بندوں کے آبجیکٹیو ڈفرینٹ ہونے چاہیے. پھر اب جب ایک ٹیم میں 10 یا 15 بندے کام کر رہے ہیں,
تو پھر آپ کو اوپینینس بھی ڈفرینٹ مل سکتی ہیں. فار ایگزامپل کسی کے خیال میں ایک کام کو ایک طریقے سے کرنا چاہیے اور کسی کو دوسرے طریقے سے, تو اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہر کسی کے اوپینین کو رسپیکٹ دینی ہے. ڈائیورس اوپینین اسٹل دا پارٹ آف کریٹیوٹی اینڈ ہیلپ یو ٹیم انارتھ نیو پرسپیکٹ. اس سے ہم یہ آئیڈیا لے سکتے ہیں, فائدہ ہمارے ذہن میں وہ چیز نہیں ہو سکتی, لیکن اگر اسے ڈسکس کریں گے تو وہ ڈفرینٹ اوپینین کے تھرو میں نئی بات یا کوئی شارٹ کٹ یا کوئی پروڈکٹیو آئیڈیا نکل سکتا ہے. پھر یہ کہ آپس میں کمیونیکیشن ان سب کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کمیونیکیٹ آپس میں کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ٹیم آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرے گی تو کمیونیکیشن گیپس آئیں گے, جس کی وجہ سے ایک پرٹیکولر گول کی طرف پہنچنا مشکل ہو جائے گا. پھر ایک ٹیم کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ٹرسٹ ہوتا ہے. ٹرسٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. فار ایگزامپل اگر آپ کی 10 بندوں کی ٹیم ہے تو دے ٹرسٹ ایچ ادر کے وہ اپنے آپ اپنے ممبرس کا اعتماد نہیں توڑیں گے, اور جو کام ان کے ذمہ لگایا گیا وہ کریں گے, اور ایون پرابلم کی صورت میں دے ول اسٹینڈ ود ایچ ادر. The notion is one of the main reasons why team building exercises often focus on putting team member in position of trust. فار ایگزامپل اس میں ٹرسٹ میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹیم لیڈر کا رول آتا ہے, کہ اگر لیڈر پہ ہی ٹرسٹ ہوگا اپنے ممبرس کو تو وہ کام زیادہ ایفیشینٹلی کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ اگر اس کو اگر ایک ممبرس کو اپنی ٹیم پہ ٹرسٹ نہیں ہونا.